پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں روزوں کا اہتمام اور معمول یہ تھا، آپ علیہ السلام پیر اور جمعرات 2 دنوں کا روزہ فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان 2 ایام کے اندر اللہ کے پاس انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پیر والے دن جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو ان اعمال میں روزہ بھی جائے، اور جمعرات کو جب اعمال پیش ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میں روزہ بھی اللہ کے پاس جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہر قمری تاریخ کو، چاند کی تاریخ کو آپ علیہ السلام 13ویں، 14ویں، 15ویں کو آپ روزہ رکھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا۔ ایام 20 کے روزے آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ایام 20۔ تو اگر آپ یوں شمار کریں کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ اگر آپ شمار کرتے ہیں تو ایک مہینے میں کم از کم 4 ہفتے تو آتے ہی ہیں۔ تو ہر ہفتے کے 2 روزے، 4 روزے، 6 روزے، 8 روزے، تو گویا کہ 8 روزے تو یہ ہو گئے۔ پھر ایام 20 کے روزے اگر ایام 20 وہ پیر اور جمعرات کو نہ آئے، باقی ایام میں آ گئے، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ 3 روزے وہ رکھتے تھے تو یہ 11 ہو گئے۔ اور پھر بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے کچھ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، جواب آتا جی ہے، تو آپ تناول فرما لیتے۔ اگر جواب ملتا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ٹھیک ہے میرا روزہ ہے۔ جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا آدھا حصہ روزے سے گزر گیا، اس کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ کیا ان کے لیے کوئی کمی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ چاہتے ہو تو مکہ کو سونے کے پہاڑ بنا دیتا ہوں آپ کے لیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وافر نہیں کھانے پینے کو دے سکتا تھا؟ ایسے ایام بھی آئے کہ گھر میں آپ تشریف لائے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے، چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی معمول بنائے کہ بھئی پیر کو روزہ رکھ لوں، زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی کہے میں جمعرات کو روزہ رکھ لوں۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن کے اگر کوئی آدمی روزے رکھ لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت دین لے کر آئے۔ کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے ایک کے بدلے میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے سمت کے ساتھ۔ ایک روزہ رکھے گا تو 10 روزوں کا، 2 روزے رکھے گا تو 20 روزوں کا ثواب، اور 3 رکھے گا تو 30 کا، گویا کہ مہینہ پورا ہو گیا۔ ہر مہینے کے کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا اہتمام فرمائیں بھائی۔ اور پھر درخواست ہے کہ سردیوں کا خاص تحفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلایا، یہ مومن کے لیے تو خاص تحفہ ہے سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا۔ آپ فرمائیں گے رمضان کا مہینہ تو ابھی بڑا دور ہے اور روزے کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ جو لوگ بیچ میں آئے ہیں، آدھے میں آئے ہیں، شروع سے بات نہیں سنی تو یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے، روزے کا موضوع چل رہا ہے۔ بھائی روزہ کوئی اس کا تعلق رمضان کے ساتھ تو ہے، وہ تو فرضی روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوافل روزے ہمارے پاس جمع ہونے چاہیے کہ اگر قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو ہم کہاں سے دیں گے؟ اگر فرض روزوں میں کمی ہو گئی تو نوافل سے پوری کی جائے گی، نفلی روزے ہوں گے تو پوری ہوگی۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تحفہ مومن کو بتلایا کہ یہ سردیوں کے موسم میں آسانی سے روزہ رکھ لے گا۔